ثنا یوسف کی والدہ کے آنسو یہ بتا رہے تھے کہ میری بیٹی تو لوٹ کر نہیں آئے گی، لیکن میری بیٹی کو جو انصاف ملا ہے کورٹ سے اس میں میں مطمئن ہوں۔ اب یہ جو ہماری کورٹ نے انصاف پہ مبنی ایک فیصلہ سنایا ہے کہ 11 مہینے کے اندر اندر مجرم کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے اور بھی اس کو سزائیں ہوئی ہیں، تو یہ دیکھیں ایک بہترین انصاف ملا ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ عمر حیات جو لڑکا ہے، یہ فیمس ٹک ٹاکر ہے، یہ آپ سبھی جانتے ہیں، اور اس نے ایک جذبات میں، ایک جنون میں آ کر اس لڑکی سے دوستی کرنی چاہیے، ثنا یوسف سے دوستی کی آفر کی۔ جب اس نے دوستی سے منع کیا تو اس نے تیش میں آ کر اس کے گھر جا کر اس کو مرڈر کر کے گولیاں مار کے، اور یہ دوبارہ فرار وہاں سے ہو گیا تھا۔ جی نا، ہر کسی کا حق ہے، اگر تم کسی کی زندگی چھینو گے تو تمہارے بدلے میں تمہاری بھی زندگی چھین لی جائے گی۔ اللہ قرآن میں یہی فرماتا ہے کہ خون کے بدلے خون، ناک کے بدلے ناک، اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو یہی فیصلہ جو ہے ہماری کورٹ نے سنایا ہے، اور یہ 2026 کا بہترین فیصلہ آیا ہے کورٹ سے کہ کسی مجرم کو اتنی جلدی ٹرائل ہو کے اور 11 مہینے کے اندر اندر اس کو سزائے موت کے تختے پہ لٹکا دیا گیا۔ اب یہ ملزم کو سزائے موت کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ عمر حیات جو کہ ثنا یوسف کا قاتل ہے، اس نے شروع میں ثنا یوسف جیسی لڑکی کو آفر کی، دوستی کی کہ مجھ سے دوستی کرو۔ جب ثنا یوسف نے منع کیا تو یہ جذبات میں تیش میں آ کے اس کے گھر چلے گیا۔ گھر جا کے اس نے اس کو فائر کر کے اور اس کو ہلاک کر کے یہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ اگر کوئی آپ سے دوستی نہیں کرتا تو آپ اس کو ناجائز ناحق تو نہیں مار سکتے۔ اگر کوئی آپ سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کے گھر جا کر اس کو گولیاں تو نہیں مار سکتے۔ اگر آپ سے کوئی ریلیشن نہیں بنانا چاہتا، اگر کوئی آپ کے انڈر نہیں آنا چاہتا تو آپ اس کو زبردستی جو ہے وہ انڈر پریشر نہیں لا سکتے، دھمکیاں نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارا لا ہے، ہمارا قانون ہے۔ اب یہاں پر ثنا یوسف کے قاتل نے یہی زبردستی کرنی چاہیے ثنا یوسف پر۔ عمر حیات جو کہ ٹک ٹاکر ہے، فیمس ٹک ٹاکر ہے، اس نے ثنا یوسف کو یہیں سے بلیک میل کرنا شروع کیا، اور ثنا یوسف جب نہیں مانی ان کی بات اور وہ دوستی سے انکار کرتی نہیں، تو پھر عمر حیات نے جا کر ان کے گھر پر رینٹ کی گاڑی لے کر ان کے گھر جا کر ان کو گولیاں مار کے قتل کرتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ جب اس کو 3 جون کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ اس قتل کی ذمہ داری لے لیتا ہے، لیکن اب 2026 میں جب اس کو سزائے موت سنائی جاتی ہے تو یہ پھر مچل جاتا ہے۔ کورٹ میں اس کے مختلف بیان ہوتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں پولیس کے پریشر میں، پولیس کے دباؤ میں آ کر مجھے یہ قبول کرنا پڑا، اور میں نے یہ قتل کی ذمہ داری اس ٹائم پر لے لی تھی، لیکن میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ میں ثنا یوسف کو جانتا تک نہیں ہوں، اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بھی ایک فیمس ٹک ٹاکر ہے، میں بھی ایک فیمس ٹک ٹاکر ہوں، بس میں یہاں اس حد تک جانتا ہوں۔ ثنا یوسف کے والدین کے آنکھوں کے آنسو، خاص طور پہ ان کی والدہ کے آنکھوں کے آنسو، یہ بتا رہے تھے کہ میری بیٹی تو لوٹ کر نہیں آئے گی، لیکن میری بیٹی کو آج جو انصاف ملا ہے، اس کے قاتل کو بھی سزائے موت کا حکم ملا ہے کہ اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، تو اس چیز سے تھوڑا ان کا دل مطمئن ہوا ہے، اور اس خوشائن فیصلے سے کتنی ہی اور زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی، اور ہمارے معاشرے میں بہت سا سدھار پیدا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایک اویئرنیس آئے گی۔ اگر اسی طرح مجرموں کو سزائیں ہوتی رہی اور انصاف ملتا رہا مظلوموں کو،